اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنس کا حامل ہے، اور یہ بیسیکلی جو جہاں تک بات ہے ایز فار ایز دا ٹائٹل آف ٹوڈیز ٹاپک از کنسرن، so that is ڈیجیٹل اسلامک جی ڈی پی۔ تو ایکچولی یہ بڑا ذرا یونیک اینڈ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس کو ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں گے اور اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں گے، اور پھر اس میں جی ڈی پی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، جی این پی کیا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اینڈ گراس نیشنل پروڈکٹ ایکسکیوز می، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جی ان دونوں کو اگر کمبائن کر دیا جائے تو وہ دیٹ وڈ بیکم انشاءاللہ ڈیجیٹل اسلامک جی ڈی پی۔ تو اس میں ہم پھر ڈیجیٹل اسلامک جی ڈی پی کی ایک نئی ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، جو یونیک ہوگی فرام اسلامک پرسپیکٹیو انشاءاللہ۔ تو اوورآل تھوڑا پاکستان کا بھی اس میں دیکھ لیں گے کہ آج کل جی ڈی پی کے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ تو اس میں جو یوٹیوب چینل میں نے کنسلٹ کیے اس میں آج کی ڈیٹ میں 3/8/2023 میں ایک یوٹیوب کا چینل ہے جی فائن ویوز واٹ از جی ڈی پی، تو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو جی ڈی پی، تو ایک یہ ہے یوٹیوب چینل، اور دوسرا ہے جی WION وایون، تو پاکستان اکنامک سروے، اور پھر اس کے بعد ARY نیوز کا چینل ہے جو کہ اکنامک کمپیریزن آف بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، اور پھر اس کے بعد ایک چینل ہے رچ پاکستان ود عبد الرحمن، پاکستان جی ڈی پی ڈیکریزڈ فرام 6.1% to 0.3% رچ پاکستان، اور ایک جو چینل ہے دیٹ از ZPZ ایجوکیشنل چینل وٹ از جی ڈی پی، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ جی ڈی پی۔ تو دیز ور بیسیکلی ڈفرینٹ سورسز from where I have consulted material and got references۔ تو اس میں جہاں تک جی ڈی پی کی بات ہے تو اس کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو دس از بیسیکلی دی مارکیٹ ویلیو آف آل گڈس اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ود ان دی باؤنڈریز آف یور کنٹری، لیکن اس کے اندر جو چاہے فارنرز ان کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہو تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اب حالانکہ وہ انویسٹمنٹ ہوگی بیسیکلی باہر کے ملکوں کی، لیکن وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے وہ ہے دی مارکیٹ ویلیو آف آل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ بائی دا نیشنلز۔ اب یہ نیشنلز تو ہیں لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں، یہ پاکستانی جتنے بھی ہیں لیٹ سپوز یہ باہر کے ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے ٹوٹل۔ تو بہرحال ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو میں نے جو آئیڈیلی ایک جو ڈیفینیشن دی ہے وہ ہے ڈیجیٹل اسلامک جی ڈی پی۔ تو میں نے ان دونوں کو بیسیکلی اکٹھا کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں میرے جو ڈیجیٹل خلافہ کا کنسیپٹ ہے، اور جو اس میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اور قرآن و سنہ کی روشنی میں ہم نے بیسیکلی سب کو برابر سمجھنا ہے، اور ہر جو اسٹیٹ ہے اس کو انڈیویجولی پاورفل بنانا ہے، اور ہر اسٹیٹ سپر پاور ہو ماشاءاللہ، کیونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگی اور اللہ کی حاکمیت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کی حاکمیت میں پھر کوئی ایک سپر پاور نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی سپر پاور ہوگا، اور یہ تب انشاءاللہ پاسیبل ہوگا جب دیکھیں جتنے فارنرز ہیں، میں نے اوورسیز پاکستانی فرام اسلامک پرسپیکٹیو ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو فارنرز اور کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو اب واپس آ جانا چاہیے اپنے اپنے کنٹریز میں انشاءاللہ۔ تو کیونکہ وہ خود کافی ڈیولپڈ بھی ہیں، آبادی کے، پاپولیشن کے، پولوشن کے، اور کئی زیادہ ایشوز ہیں آج کل، اور ڈیجیٹلی جب سب چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں
اور تو پھر باہر کے کنٹری میں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے سب کو ایک تو اپنے اپنے کنٹریز میں واپس آ جانا چاہیے. تو اس میں یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جی اب ہو رہے پاکستانی رہے دوسرے کنٹریز میں رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جی این پی جب کیلکولیٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی خاص ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. تو اپنے ہی ٹیلنٹڈ لوگ جب واپس اپنے ہی کنٹریز میں آئیں گے تو میرے حساب سے جتنے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں ان کے ایسٹ سیل کر کے ان کے جتنی ارننگز ہیں ان کو وہ واپس دے دینی چاہیے اور ان کو اپنے اپنے کنٹریز میں بھیج دینا چاہیے جو کہ اسلامک اسٹیٹس آئیں گی. تو اس سے ایک تو جو برین ڈرین ہوا تھا, جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے کنٹریز کو جو ایکسپوجرز لے کے آئیں گے باہر کے, تو ایکولی سارے ممالک ترقی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, اور وہ اپنی اپنی انویسٹمنٹ بھی لے آئیں گے. تو ڈیجیٹل خلافہ میں پھر تمام مالک انڈیویجول کوئی نہیں ہوگا, اللہ ہی مالک ہوگا. تو پیسہ تمام کا تمام ڈیجیٹل خلافہ میں جائے گا اور پھر ایکولی ساروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو جتنے فارنرز واپس آئیں گے اپنے اپنے کنٹریز میں تو ان کی جو جی ڈی پیز ہیں اور جو ان اسلامی ریاستوں کی تو انشاءاللہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس طریقے سے وہ ہر ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ, اور یہ مقابلے کی دوڑ سے بھی ہم نکل آئیں گے. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ جی کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بھی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ڈیفینیٹلی ہیلپ ساری ریاستیں ایک دوسرے کو کریں گی انشاءاللہ, لیکن ناٹ آن دا بہاف آف ایکسپلائٹیشن اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. تو اس میں ہم نے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی ہوگی, نہ کہ ایکسپلائٹ کرنا ہوگا اور سپر پاور بننے کے چکروں میں دوسری اکانومیز کے کا برین ڈرین کرنا اور ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا اور خود سپر پاور بننا اور پوری دنیا میں جو کم سے کم جو خرچے پہ آپ ایچ آر ریسورسز کو اویل کریں. تو یہ میرے حساب سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی جو لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے ماشاءاللہ فرام ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو, ڈیجیٹل اسلامک جی ڈی پی. تو اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز اٹ از این آن لائن آف لائن اسلامک مانیٹری میئرمنٹ آف the market value of all goods and services produced within the boundaries of a country by the Muslim nationals within a particular time period. تو اب اس میں دیکھیں میں نے بیسیکلی اکٹھا کر دیا ہے کہ ایک تو کیونکہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری ہی مسلم سٹیٹس بننا شروع ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے, جب نالج بیسڈ اکانومی کے تھرو اور آئیڈیل ایک ورلڈ لیول پر ڈیجیٹل خلافہ کو جس کا ذکر میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کی نور اور برکتیں ہی اتنی ہوں گی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی پہ ہی سارے لوگ دوبارہ انشاءاللہ پوری دنیا کی اسلامک ریسٹرکچرنگ ہوگی, ڈیجیٹل اسلامک ریسٹرکچرنگ, اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ تمام نیشنلز جو ہیں اور الحمدللہ جو مسلمز ہوں گے وہ اپنے اپنے کنٹریز میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جب واپس آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے ایکسپرٹیز بھی لائیں گے اور ایسٹس بھی لائیں گے, تو اس سے ان کی اپنی جو ہر کنٹری کا جی ڈی پی ہوگا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں اب میں نے جی این پی اور جی ڈی پی دونوں کے کانسیپٹس کو ایک ہی ڈیفینیشن میں اکٹھا کر لیا ہے. تو دس از بیسیکلی اٹس یونیکنیس. تو اور اس میں یہ ہوگا کہ جی جو پاکستان کا جو لیٹسٹ جی ڈی پی ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پہلے اس کی گروتھ ریٹ 2022 سے 23 کا جو ڈیٹا دیکھا جائے, میں نے سورسز آلریڈی مینشن کیے ہوئے ہیں یوٹیوب کے, تو ان کے مطابق یہ پہلے 6% کے قریب تھا, 6.1% کے قریب, اور اب اس دفعہ 0.3% ہے. اور جو ہمارے جو جی ڈی پی کے اگر ہم وہ دیکھیں اوورال اس کا حجم دیکھیں تو وہ ہمارا تقریباً 2022 میں اندازاً $375 بلین تھا, اور پھر اب وہ کم ہو کے فلڈ کی وجہ سے بھی اور ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے اب وہ $341 بلین ہو گیا جی لیٹسٹ.
لیکن اگر ہم یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور ہماری اکانومیز جو انڈاکومنٹڈ ہے اگر اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً 750 سے 800 بلین ڈالر تک ماشاءاللہ ہو سکتی ہے ہماری یہ جو جی ڈی پی کا حجم ہے اوورال۔ تو جب انشاءاللہ اسلامک اکانومی ہوگی، جب تمام الحمدللہ ٹرو مسلمز ہوں گے اور آنیسٹ لوگوں کی خلافہ ہوگی، حکومت ہوگی، اور یہ پوری کی پوری حکومت اور اسٹیٹ جو ہوگی یہ اللہ کی اسٹیٹ ہوگی، اور ہم سب ان کے سلیوز ہوں گے، اللہ کے امپلائیز ہوں گے انشاءاللہ، تو ہم تمام یہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو اس میں ڈاکومنٹڈ سارے ہی ڈاکومنٹڈ انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور ہماری اکانومیز جتنی بھی ہیں انشاءاللہ اگر یہ 800 بلین ڈالر تک پہنچ جائے اور سارے اپنے ایسٹ شو کر دیں تو اس میں عدل کا نظام بھی اللہ کا ہوگا، اور اس میں کیا ٹیکنالوجی کی بھی مدد ہوگی ڈیجیٹل اسلام کے تھرو، تو اس میں پھر اللہ کا نظام امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو پھر اس میں سزائیں بھی عدل کا نظام بھی اسلامی ہوگا، تو اس میں کسی کو گنجائش نہیں ہوگی کسی چیز کو چھپانے کی انشاءاللہ، تو ہر چیز شو ہوگی اور سب انہی کی عوام کی بھلائی کے لیے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ پھر آئیڈیل اکنامک سسٹم بنے گا اور آئیڈیل جی ڈی پیز ہو جائیں گے، اور پر کیپٹا انکم بھی ہر ایک کی جو اب پہلے 1760 کے قریب یو ایس ڈالر تھی، اب وہ 1568 یو ایس ڈالر ہو گیا، تو وہ بھی امپروو ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، اور پھر جب سارے مل کے محنت کریں گے تو ترقی ہی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ تو دس از مائی کنٹریبیوشن، مائی پوائنٹ آف ویو، یو مے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری، تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔